बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाइन खैर वाफिस से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स ख़बरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज 30 अक्टूबर है। कुछ अहम ख़बरें इस वक्त यमन के मंजर से सामने आ रही हैं। एक बार फिर हौसियों की तरफ से इसराइल को निशाना बनाने का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हुआ है। ताज़ा तरीन हमला यमनी हौसियों की तरफ से किया गया है। इसराइली शहर या इसराइली बंदरगाह एशकोलोन को जो है वो निशाना बनाया गया है और वहाँ का जो इंडस्ट्रियल जोन है उसको हिट किया गया है इस हमले में। अब इस हवाले से यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का एक बयान इस वक्त सामने आ चुका है। विद इन द 5th राउंड ऑफ एस्केलेशन द UAV फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेज कैरिड आउट अ स्पेसिफिक मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग द इंडस्ट्रियल जोन ऑफ द इसराइली एनिमी इन द एशकेलोन रीजन साउदर्न ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन. The operation was carried out with a number of drones and have successfully achieved their objectives. अब इस वक्त यमनी फ़ौज की तरफ से जो ये बयान जारी हुआ है इसमें ये बताया जा रहा है कि यमनी हौसियों की तरफ से या अंसारुल्लाह की तरफ से इसराइल के एशकेलोन इलाके को निशाना बनाया गया है, जो कि जनूबी इसराइल के इलाकों में शुमार होता है। और वहाँ पर जो ये टारगेट किया गया मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया गया, ऐसी फैक्ट्रीज़ जो कि इसराइली फ़ौज के लिए हथियार या इस तरह का साजो सामान बनाती थीं या फिर वो इसराइली फ़ौज की मुआवनत करती थीं, उनके लिए स्पेयर पार्ट्स बनाती थीं और इस तरह के जो भी जंगी सामान थे वो बनाती थी, उनको हिट किया गया है यमनी हौसियों की तरफ से। और ये हमला ड्रोन्स के ज़रिए किया गया है, यानी फिर बहुत सारी तादाद में ड्रोन्स जो है वो यमन से दागे गए, सना से दागे गए, हुदैदा से दागे गए और इन्होंने ये तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद इसराइल के एशकोलोन के इलाके को निशाना बनाया और वहाँ का जो इंडस्ट्रियल जोन था, मिलिट्री इंडस्ट्रियल जोन, उस पे हिट किया और उसमें काफ़ी कामयाबी हासिल की है इस हमले के नतीजे में। तो इस वक्त जो है वो अपने 5वें फ़ेज़ में यमनी हौसी दाखिल हो चुके हैं और इनका जो दायरा कार है वो अब बढ़ते बढ़ते इसराइल के अंदर तक पहुंच गया, यानी फिर ये तमाम कार्रवाइयाँ वो हैं जो कि इस 5वें फ़ेज़ के अंदर यमनी जो है इसराइल के अंदर दाखिल होकर अब करना शुरू हो गए हैं। अब इसके साथ साथ लबनान से कुछ अहम खबरें सामने आ रही हैं और इस वक्त कैफियत ये है कि इसराइली फ़ौज मुकम्मल तौर पे लबनान में फंस चुकी है और अब वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। इस वक्त कुछ एग्रीमेंट्स या कुछ मुआहिदों की तफसीलात हैं जो कि हम आगे वाली ख़बर में शामिल करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाजरीन की खिदमत में कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करते जाइए। तो अब एक बहुत ही हैरत अंगेज़ ख़बर है, एक जो है वो शिफ्ट आया है इस जंग के अंदर और इस वक्त जो अब ख़बरें सामने आ रही हैं, एन एग्रीमेंट कुड बी रीच टू एंड द फाइटिंग बिटवीन इसराइल एंड हिजबुल्लाह विद इन वीक्स। अब ये बातें जो है वो गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि इसराइल अब ये चाहता है कि किसी भी तरह से कोई मुआहिदा हो इसराइली हुकूमत के दरमियान, इसराइली फ़ौज के दरमियान, उसके साथ साथ लबनान के हिजबुल्लाह के दरमियान, जिसके बाद ये जो इस वक्त कशीदगी और शदीद जंग की कैफियत है लबनान और इसराइल के दरमियान, इसका ख़ात्मा हो सके और उसके साथ साथ जो इस वक्त मुसलसल ग्राउंड ऑपरेशंस करने की कोशिश इसराइली फ़ौजी कर रहे हैं और उनको मुसलसल जानी नुकसान और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है, उस कैफियत से किसी तरह से बाहर निकल आए। तो अब ये कैफियत है कि इसराइल ने 1 महीने लड़ने के बाद और अपने फ़ौजी गंवाने के बाद अब जो है वो एग्रीमेंट्स या मुआहिदे की बातें शुरू कर दी हैं। अब इसके साथ साथ द इसराइली आर्मी इज़ क्लोज टू एंडिंग इट्स ग्राउंड ऑपरेशन इन लबनान बॉर्डर विलेज विद इसराइल्स। अब ये एक अमरीकी इदारा है एक्सियस, जो कि इसराइली जो है वो हुक्काम को हवाले से उनको कोट कर रहा है और ये कह रहा है कि इस वक्त इसराइली आर्मी जो है वो बहुत जल्द अपने तमाम ग्राउंड ऑपरेशन, यानी जो उनकी इन्फेंट्री इस वक्त लबनानी सरहदी इलाकों में दाखिल हुई थी और उनको मुसलसल तबाह कर रही थी, वहाँ के लबनान के गांव तबाह किए जा रहे थे, अब वो अपने तमाम ग्राउंड ऑपरेशन जो हैं उनको लबनान के सरहदी इलाकों में ख़त्म करने जा रही है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ हमास से 1 साल लड़ने के बाद जब ये दाखिल हुए लबनान में और इनका यही हदफ था कि किसी भी तरह से हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेसिटी को ख़त्म किया जाएगा, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी जाएगी, लेकिन 1 महीना गुजरने के बावजूद इन तमाम अहदाफ के हासिल करने में नाकामी के बाद अब ये जो है वो पैंतरा बदला गया है कि अब किसी तरह से जो है इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जो है एग्रीमेंट्स हों, मुआहिदे हों ताकि ये मामला ख़त्म हो और इसराइल इस जंग की दलदल से बाहर आ जाएं। बाइडेंस स्पेशल एनवॉय एमोस हॉकस्टाइन अराइव्ड इन इसराइल इन एन अटेम्प्ट टू रीच एन एग्रीमेंट टू एंड द वॉर विद लबनान। अमरीकी सदर बाइडन का एक जो है वो नुमाइंदा इस वक्त एनवॉय मौजूद है, इसराइल में पहुंच चुका है
اور وہ اسی مقصد کے لیے آیا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس جنگ کو جو کہ اس وقت لبنان میں پھیلتی جا رہی ہے اور مسلسل اسرائیلی فوج کو جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ اسرائیلی فوجیوں سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے، شدید جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، مالی نقصان کے ساتھ ساتھ اب جو ہے یہ کیفیت اتنی زیادہ جو ہے وہ اسرائیلی ایوانوں میں پھیل چکی ہے کہ اب خوف بڑھ گیا ہے کہ کسی طرح سے اس جنگ سے باہر نکلا جائے، ورنہ ایک ایک کر کے جتنے بھی فوجی لبنان میں داخل ہو رہے ہیں حزب اللہ ان کو ختم کر دے گی۔ اب اس حوالے سے امریکہ دوبارہ اس معاملے میں ٹانگ اڑا چکا ہے اور امریکی صدر کا ایک جو ہے نمائندہ اسرائیل آ چکا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے ان دونوں فریقین کو باضابطہ طور پہ ایک ایگریمنٹ کی طرف لے کے جایا جائے، ایک معاہدے کی طرف لے کے جایا جائے، ایک امن معاہدے کی طرف جایا جائے تاکہ یہ معاملہ جو ہے کسی طرح سے ایک طرف رک سکے اور جو ہے یہ جو جنگ اس وقت بہت زیادہ پھیل چکی ہے لبنان کی، اس کو کسی طرح سے روکا جائے۔ کنسنسس ان دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ٹو ایکسپلائٹ ملٹری اچیومنٹ ان دا ساؤدرن لبنان اینڈ غازہ ٹو ریچ ایگریمنٹس ٹو اینڈ دا وار۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو کیا جائے گا، کیا اتفاق اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جتنی بھی کارروائیاں غزہ کے ساتھ ساتھ لبنان میں کی گئی ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، یعنی پھر ان کو جو ہے اپنے مفادات کے لیے یوز کیا جائے اور اس کے بعد یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے یہ تمام اہداف حاصل کر لیے ہیں غزہ میں بھی اور لبنان میں بھی، جس کے بعد ہم یہ جنگ اب ختم کر رہے ہیں اور اس جنگ کا اب ہم خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ وہی اسرائیلی ہیں جو کہ ایک سال گزرنے کے باوجود غزہ کے اندر اس جنگ کا اختتام کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس ایک مہینے کی جنگ جو کہ حزب اللہ کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں، اب یہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس جنگ کا اختتام چاہتے ہیں اور واضح طور پہ یہ اس کامیابی کی دلیل ہے، یعنی حزب اللہ جس طرح سے اب اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، مسلسل چن چن کے جو ہے ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں، تو اس وقت کیفیت یہ ہے کہ یہ اپنے مقاصد کا حصول کا بہانہ بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے تمام اہداف حاصل کر لیے ہیں، حزب اللہ کے خلاف ہم نے اس جنگ میں جتنے بھی اہداف لے کے کودے تھے اس کو حاصل کر لیے ہیں اور اب ہم یہ جنگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہ خوف ہے جو کہ اس خوف سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت حزب اللہ نے لبنان کو اسرائیلی فوج کے لیے جس طرح سے جہنم بنا دیا ہے اور اس کی جو جو ہولناکیاں ہیں اور جو جو اس کے خطرات اور خوف ہیں، ان سے اب اسرائیلی اس طرح سے بھاگ رہے ہیں کہ جو ہے اس جنگ کو اب ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے خبر ہے کنٹینیوئنگ فائٹ ان دا نارتھ ول ہیو اے ہیوی پرائس ان ٹرم آف ڈیتھس اینڈ ول انکریز ود ڈاؤننگ ان دا لیبنیز کوگمائر۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ مسلسل طور پہ اسرائیل کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، جانی نقصان اور شدید جانی نقصان، یعنی پھر روزانہ کی بنیاد پہ اسرائیلی فوجی مارے جا رہے ہیں حزب اللہ کے ہاتھوں اور اس طرح سے مارے جا رہے ہیں کہ اس سے پہلے شاید اسرائیل کو اتنا بڑا فوجی نقصان کہیں بھی نہیں اٹھانا پڑا اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس جنگ کے اندر حزب اللہ نے ان کو اتنا ٹف ٹائم دیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ان کے آفیسرز، کمانڈرز اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی رینکس کے جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ اس جنگ میں روزانہ کی بنیاد پہ ختم ہو رہے ہیں۔ اب اس وقت یہ کیفیت ہے کہ اس جنگ سے متعلق جو ہے وہ چیمگوئیاں فوج میں بھی شروع ہو چکی ہیں کہ ان کے پورے ڈویژن جو ہیں فوج کے جب وہ داخل ہو رہے ہیں لبنان میں یا تو زخمی ہو کے واپس آ رہے ہیں یا مر کے واپس آ رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر اس جنگ کو اور جاری رکھا گیا تو اس دلدل کے اندر اسرائیلی فوج اور پھنستی چلی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے جانی نقصان ہے اس کا بھی جو ہے اضافہ اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت یہ اسرائیل کے اندر سے اب خبریں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور ہر طرح سے اب یہ جو ہے ان باتوں پہ زور دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ اب اس کے ساتھ جو حزب اللہ کی کارروائیاں ہیں، این ایکسیپشنل میزائل بیراج از لانچ فرام لیبنان اینڈ کاز سائرن ٹو بی ایکٹیویٹڈ ان دا نارتھ آف تل ابیب۔ ایک بار پھر تل ابیب کو نشانہ بنایا ہے حزب اللہ کے راکٹوں نے اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اس وقت تل ابیب کے علاقوں کے اندر سائرنز گونجنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پھر کوئی حزب اللہ کی طرف سے میزائل حملہ تل ابیب پہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو سائرنز ہیں انہوں نے گونجنا شروع کر دیا ہے علاقوں کے اندر۔ اسلامک ریزسٹنس وی بومب 9 سیٹلمنٹس کریات شمونہ، نہاریہ، ڈیلٹن، مالوت، ترشیحہ، کفر ورادیم، کابری، میرون، روشپینہ اینڈ ایون میناکیم۔ یہ 9 کارروائیاں ہیں جو کہ حزب اللہ کی طرف سے پچھلے 12 گھنٹوں میں کی گئیں اور ان کے اندر اسرائیل کے ان 9 آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا، ان 9 سیٹلمنٹس کو، جس کے اندر کریات شمونہ ہے، نہاریہ ہے، دلتان ہے، ماروت ہے، کفر ورادیم ہے، کابری ہے
اور روشمینا، اس کے ساتھ مینا کیم. تو یہ اس وقت جو ہے مسلسل ان کارروائیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس وقت رکنے کا نام نہیں لگ رہا ہے. تو لگ ہی رہا ہے کہ اس وقت یہ جتنی بھی جنگ روکنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایگریمنٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ یک طرفہ ہیں. یعنی پھر اس وقت حزب اللہ اس پیج پہ موجود نہیں ہے اور وہ اس جنگ کو جو اسی طرح سے آگے کی طرف بڑھاتی جا رہی ہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کی ایک اور بھی کارروائی ہے جس میں اسرائیلی فوج کی ایک ٹولی کو نشانہ بنایا گیا شیبا گیٹ کے مقام پر، اور یہ حملہ اسرائیلی فوج کے اوپر راکٹوں کے جتھے سے کیا گیا جس کے اندر اسرائیل کو جانی نقصان کافی اٹھانا پڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کافی فوجی اس کے زخمی ہیں. مسلسل کیفیت یہ ہے کہ شمالی علاقوں سے اسرائیل کے اسپتالوں میں ہیلی کاپٹر کی پروازیں جاری ہیں جو کہ ان مریضوں کو لے کر ان اسپتالوں میں آ رہے ہیں اور مسلسل زخمی اور مردہ ان اسپتالوں میں لائے جا رہے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ القسام کی بھی کارروائی ہے. اور مجاہدین ٹارگیٹڈ این اشزرید ٹروپ کیریئر ود الیاسین 105 شیل، ہمر جیپ ود این اینٹی ٹینک شیل اینڈ اے D9 Zionist military bulldozer with a ground explosive device northeast of the eastern cemetery east of Gaza City. حزب اللہ کے بعد القسام بریگیڈ بھی اب میدان میں اتر چکی ہے اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ مجاہدین کی طرف سے ایک ٹروپ کیریئر گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور الیاسین 105 شیل کے ذریعے اس گاڑی کو تباہ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمر جیپ تھی، اس کے اوپر اینٹی ٹینک میزائل داغا گیا. اس کے ساتھ جو اس وقت غزہ کے اندر اسرائیلی صہیونی فوج کے بلڈوزرز، ملٹری بلڈوزر ہیں جن کا کام یہ ہے کہ اس علاقے کو جو ہے وہ گراؤنڈ کر دیا جائے، بالکل جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بنانے کے بعد اس کو سطح اس کی ہموار کر دی ہے، اس کو تباہ کیا گیا ہے. اور یہ جو حملہ D9 بلڈوزر پہ ہوا یہ ایک ایسی امپرووائز ڈیوائس کے ذریعے ہوا کہ اس دھماکہ خیز مواد جو روڈ کے سائڈ لگایا گیا تھا، جب یہ بلڈوزر وہاں سے گزرا تو اس دھماکہ خیز مواد میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں اس بلڈوزر کو نقصان پہنچا. کے ساتھ ساتھ یہ بلڈوزر تباہ ہو گیا. یہ تمام کارروائیاں جو ہے وہ غزہ کے مشرقی علاقے میں کی گئی ہیں. اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اکتوبر کا اختتام ہونے والا ہے اور اس اکتوبر کے مہینے میں اسرائیلی فوج کو جتنا نقصان پہنچا ہے اس سے پہلے ایک سال کے اندر نہیں پہنچا. اس وقت جو اینیمی میڈیا یا دشمن کا میڈیا ہے، اسرائیلی فوج کا میڈیا ہے، وہ بتا رہا ہے 80 soldiers and settlers killed in various battlefronts since the beginning of October. اب اس وقت 80 فوجی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ ناجائز آباد کار ہیں اسرائیل کے، وہ بھی شامل ہیں جو کہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں مختلف علاقوں کے اندر. اس میں پھر جو ہے وہ لبنان کے علاقے بھی شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے بھی علاقے ہیں جہاں پہ یہ کارروائیاں کی گئی ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی. اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.